میری پہچان میرا پاکستان۔ ابتدا اس رب کریم کے نام سے جس نے ہمیں ایک آزاد ملک عطا کیا۔ صدر مجلس، عزیزان گرامی، السلام علیکم۔ آج جس موضوع پر مجھے لب کشائی کا موقع ملا ہے وہ ہے میری پہچان میرا پاکستان۔ سبق جو ہے اخوت کا ہر ایک نے پھر سے دہرایا۔ جو گھر کو چھوڑ آئے تھے انہوں نے پھر سے گھر کو پایا کہ تپتے صحرا میں ہے ایک سائبان پاکستان، وطن ذیشان پاکستان۔ وہ پاکستان کی پہچان ہے جن کی امیدیں طویل ہوتی ہیں، مقاصد جلیل ہوتے ہیں، جن کی نگاہ دل فریب ہوتی ہے، جن کی ادا دل نواز ہوتی ہے، جو مشکلات میں ڈٹ جانے والے ارادوں میں مستقامت رکھتے ہیں۔ وہ ہمیشہ دنیا کو کچھ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ کانٹوں کو چنتے ہیں، پھولوں کو کھلاتے ہیں، کائنات کا حسن رنگ دیتے ہیں۔ ہم نے پاکستان کو آزاد کرانے میں لاکھوں جانوں کی قربانی دی ہے، اس کی ترقی اور تعمیر میں مسلسل محنت کی ہے۔ اس پاکستان نے ہمیں حکیم محمد سعید دیا ہے جو مشرقی تہذیب کا استعارہ ہے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر جن کی بدولت پاکستان کی طرف دشمن آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا۔ حسین شہید سہروردی بابائے جمہوریت پاکستان کی پہچان ہے۔ تحفہ ربانی مدینہ ثانی ہماری آن، ہماری شان، ہماری پہچان، ہمارا پیارا پاکستان۔ بنی نوع انسان کو اللہ کی عطا کی گئی نعمتوں میں سے آزادی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ آزادی کا ایک لمحہ غلامی کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ آج یہ وقت ہے کہ ہماری قوم مایوسی کا شکار ہے۔ آج کے اس آزاد ملک کے نوجوان کو خود ساختہ مایوسی کا شکار کر دیا گیا ہے۔ جس قوم کی سوچ آزاد ہو، چاہے اس کے پاؤں میں زنجیر، ہاتھوں میں بیڑیاں ہوں، وہ اس قوم سے بہتر ہوتی ہے جو غلامی کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی ہو۔ ان قوموں کو دیکھیں جن کے جذبات، احساسات اور خیالات قید ہوں۔ فلسطین، کشمیر اور برما اس کی زندہ مثالیں ہیں، جن کے دل سے نکلی ہوئی صبر کی پکار آسمان کے دروازے کھٹکھٹا رہی ہے، جن کی آنکھیں آزادی کی راہ تکتے ہوئے پتھرا گئی ہیں۔ آج پاکستان میں ہر فرد، ہر ادارہ، ہر شخص ملک پاکستان پر، اس کے اداروں پر تنقید کرنے میں آزاد ہے۔ جتنی آزادی آج سوشل میڈیا پر پاکستان کے خلاف بولنے کی ملی ہوئی ہے، اتنی تو کسی ترقی یافتہ ملک میں بھی نہیں ملتی اپنے ملک کے خلاف بولنے کی۔ مگر افسوس ہم آزادی کا حق ادا کرنے کی بجائے غیروں کی سازش کا شکار ہو گئے۔ چھاوڑی والے سے لے کر ملک کے اعلیٰ حکام تک کرپشن کا شکار ہیں۔ کیا اس کے ذمہ دار قائد اعظم اور آزادی پر جان نثار کرنے والے جان نثار ہیں؟ آپ اور ہم ہیں۔ ہم نے آزادی کا حق ادا نہیں کیا۔ ہم پاکستان کو اپنی پہچان نہیں بناتے۔ ہم اس سے صرف حق لینا چاہتے ہیں، فرض ادا نہیں کرنا چاہتے۔ کسی قوم، نسل یا گروہ کو سب سے زیادہ نقصان اس کے اپنے افراد پہنچاتے ہیں۔ بیرونی اقوام اس وقت حملہ آور ہوتی ہیں جب اندر منافقت موجود ہو۔ ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ اللہ بھی اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جسے اپنی حالت خود بدلنے کا خیال۔ یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے برسوں، یہاں خزاں کو گزرنے کی بھی مجال نہ ہو۔ یہاں جو سبزہ اگے وہ ہمیشہ سبز رہے اور ایسا سبز جس کی کوئی مثال نہ ہو۔ گنی گٹائے یہاں ایسی بارشیں برسائیں کہ پتھروں کو بھی زندگی محال نہ۔ میں دست بستہ درخواست گزار ہوں دیداوروں سے، دانشوروں سے، کالم نگاروں سے، تجزیہ نگاروں سے، مکالمہ نگاروں سے اپنی تقریر میں، اپنی تحریر میں امید لکھیں، اپنے بول میں اپنے تقدیر کو نقش کریں، عصائے قلم کو تھام کر موسیٰ کریں، جس سے ایک فرعون تو کیا لاکھوں فرعون مستغرق ہو جاتے ہیں۔ امید اور تحریک کی بیج بو کر خوشحالی، ترقی، شادمانی کی فصل اگائیں، جس میں ہر پاکستانی حق سے کہے کہ میری پہچان میرا پاکستان، اور پاکستان کا فخر ہو اپنے ہر شہری پر۔ خدا کرے نہ کبھی ہم سرے وقار وطن اور اس کے حسن کو تشویش ماؤ سال نہ ہو۔ ہر ایک خود ہو تہذیب و فن کا اوج کمال۔